اچھا ناظرین، جس خبر سے آپ کو آگاہ کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کابینہ سازی میں کیا کیا کرشمہ سازیاں ہوئی ہیں، ان کی میرے پاس ان کرشمہ سازیوں کی میرے پاس اتنی کہانیاں ہیں کہ جتنے وزراء کا اضافہ ہوا ہے اتنی میرے پاس کہانیاں ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں صرف ایک وزیر کا میں کرشمہ پیش کر دیتا ہوں، جن کو ایک طرح سے اقلیتوں کے کوٹے پہ وزیر بنایا گیا ہے یا ایڈجسٹ کیا گیا ہے، لیکن ان کا اصل کرشمہ جو ہے وہ سونا ہے۔ جی ہاں، سونا، سلیپنگ نہیں، سونا یعنی گولڈ۔ یعنی ان کا نام 2-4 دن پہلے تک کسی متوقع لسٹ میں بھی دور دور تک نہیں تھا، بلکہ ان کی جگہ فیصل آباد سے طاہر سندھو کا نام لیا جا رہا تھا، بلکہ آلموسٹ وہ نام فائنل ہو چکا تھا طاہر سندھو صاحب کا۔ پھر کیا ایسا معجزہ ہوا، یہ جو نئے وزیر صاحب نے انٹری ڈالی ہے، انہوں نے کس کس کو اپروچ کیا، پوری ناظرین ایک لمبی لسٹ ہے۔ جس بندے کا نام بھی کہیں دور دور تک نہیں تھا، اچانک وہ ایک ایسے بندے کو ہٹا کے خود وزیر بننے میں کامیاب ہو گئے، جن کے ساتھ وزیر اعظم نے جن کے ساتھ وزارت کا وعدہ کیا ہوتا، طاہر سندھو کے ساتھ بالکل پکا تھا، پکی مور لگی ہوئی تھی ان کے نام پر کہ ان کو وزیر بنایا جانا، اور ان کی جگہ یہ صاحب وزیر بن گئے۔ کہا یہ جاتا ہے ایک پہلے سے وفاقی وزیر جو موجود ہیں وہ، اور ایک خاتون وزیر جو ترقی کر کے آئی ہیں، پہلے وزیر مملکت تھیں، اب وہ ماشاءاللہ فیڈرل منسٹر بن گئی ہیں، ان کا، اور ایک لاہور سے صوبائی رہنما جو ہیں جو کھیلوں کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان تینوں کو انہوں نے سب سے پہلے اپروچ کیا اور اپنا نام دلوایا، اور ظاہر ہے کہ ان کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ کافی کچھ خرچ کرنا پڑا اس حوالے سے، اور سونے کے تاجر ہیں، ان کو زیادہ ان کا شوق بھی ہے، تحائف دینے کا ان کو بہت زیادہ شوق ہے، اور ان کو کہیں سے تحائف خریدنے نہیں پڑتے، چھوٹے چھوٹے بسکٹ وہ جو ہے وہ ویسے ہی دے دیتے ہیں، کھانے والے بسکٹ نہیں، سونے کے بسکٹ ناظرین، تو وہ ویسے ہی دے دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ طاہر سندھو صاحب کا جو نام تھا، ان کے جو سب سے بڑے سفارشی تھے وہ فیصل آباد سے ہی ایک نہ جیتنے والے ایم این اے جو مشیر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اب، وہ تھے۔ اب جو یہ نئے وزیر صاحب بنے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے ان صاحب کو خریدنا ہے، یعنی ان صاحب کو رام کرنا ہے اپنی وزارت کے لیے۔ تو کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ انہوں نے، یہ جو نئے وزیر صاحب بنے ہیں، انہوں نے ان 3 لوگوں کو مٹھی میں کرنے کے بعد ان صاحب کو، فیصل آباد والے سرکار کو، انہوں نے جو طاہر سندھو کے سفارشی تھے سب سے زیادہ، ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک بہت بیش قیمت گھڑی جا کے پیش کی، رولیکس برانڈ کی، جو ٹاپ آف دا لائن ہے، جو سب سے قیمتی گھڑی ہوتی ہے۔ پھر طاہر سندھو صاحب کا پتہ صاف کروایا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ایک اور بہت ہی ادب سے اور صحافت سے تعلق رکھنے والے نون لیگی رہنما میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، اور ان کا اپنا نام بھی لیا جا رہا تھا کہ وہ بھی کابینہ میں شامل ہوں گے، لیکن انہوں نے آخر میں جا کے بالکل عین آخری وقت پہ اپنا نام وڈرا کر لیا خرابی صحت کی بنیاد پہ۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کسی سے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کابینہ کتنے دن چلنی ہے، تو میں یہ گناہ بے لذت کیوں لوں، تو انہوں نے اپنا نام وڈرا کیا اور ان صاحب کا بھی نام لیا اور اپنی ایک پوری لسٹ دے دی۔ اس میں سے غالباً میری اطلاع یہ ہے دو وزیر لے لیے گئے، جن میں سے ایک یہ صاحب بھی ہے۔ پھر ایک وزیر اعظم کے گھر کے اندر سے بھی ان کو سفارش مل گئی، اور یہ سفارشیں جتنی بھی اکٹھی کی ہیں ان ایک صاحب نے وزارت لینے کے لیے، ظاہر ہے کہ کاروبار ہی ایسا تھا کہ ان کو ملنی